کافی زیادہ موضوعات بن رہے تھے، لیکن اتنا وقت نہیں کہ وہ تمام موضوعات کو بیان کیا جائے۔ ایک رمضان المبارک کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی آپ کا ولادت کا دن تھا، عید رمضان المبارک، اور عید رمضان المبارک کو طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ حضرت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الطاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کا وصال مبارک بھی ہے۔ تو میں نے جو موضوع منتخب کیا وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہی موضوع منتخب کیا۔ صرف تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کون تھے۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جنہوں نے عشاء کے وضو کے ساتھ 40 سال فجر کی نماز ادا کی۔ 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، یعنی رات اللہ اور اس کے رسول کی بندگی کے اندر گزاری۔ تو ہمارے پاس یہ ایک مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ اس کی راتوں کو ضائع نہ کرے، اس کی راتوں کو اللہ اس کے رسول سے دور رہ کر نہ گزارے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہوئے گزارے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیں نا، رب تعالیٰ نے اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت اور اپنے بندوں کی محبت کو کیسے اکٹھا کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رجب میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تینوں مہینے ملے ہوئے ہیں۔ رب نے محبوب کو، امت کو اور اپنے آپ کو ملا دیا ہے۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ملانا چاہیے۔ اور میں کچھ اور باتیں رمضان مبارک کے حوالے سے کرتا جاؤں کہ یہ لفظ رمضان، اس مہینے کا نام یہ رمضان کیوں رکھا گیا؟ کوئی اور نام بھی رکھا جا سکتا تھا، کیوں نہ کیوں کوئی بھی کام ہو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ریزن ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے یہ بلڈنگ بنائی، ہمیں کوئی پوچھے گا، ارے یہ تم نے بلڈنگ کیوں بنائی، یہ اتنی بڑی عمارت کیوں بنائی، یہ روڈ گزارا، یہ کس لیے گزارا، یہ اسپیکر چل رہا ہے، یہ کس لیے چل رہا ہے۔ ہر ایک کام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کی وجہ تسمیہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہر کے کائنات نے جو اس ماہ مبارک کا نام رمضان رکھا ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ رمضان کا معنی ہوتا ہے گرم کیے ہوئے پتھر، یعنی اس مہینے کا نام رمضان اس لیے رکھا ہے کہ اس مہینے کے اندر بندہ مومن کے گناہ چل جاتے ہیں اور بندہ مومن پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جو مہینہ خدا کے اندر برستی ہوئی بارش ہے، خدا کے اندر برستی ہوئی بارش ہے۔ جیسے جب خدا کا موسم آتا ہے تو درختوں کے پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ درخت خوب صاف ہو جاتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بندہ مومن پر اتنی رحمتوں، اتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے کہ اس کا دل بھی خوب پاک ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے سارے گناہ بھی چھٹ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے چلیے، یہ رمضان، اس کے 5 لفظ ہیں۔ کتنے لفظ ہیں؟ میں شروع میں آپ کو یہ صرف تھوڑی سی باتیں بتا رہا ہوں، بعد میں اپنی کہ آپ کی جو مرضی ہے وہ بھی پوری کروں گا۔ رمضان کے کتنے لفظ ہیں؟ 5۔ یہ سب چیزیں ملنی اسی کو ہیں جس نے اس مہینے کے اندر عبادت اور ریاضت کے اندر اپنی زندگی کو گزارا۔ رمضان کے لفظ ہیں 5: را، میم، ضاد، الف، نون۔ اب تفصیل سنیے۔ را کا جو لفظ رمضان کے اندر، رمضان کے لفظ کے اندر را جو استعمال کیا گیا ہے، یہ رب تعالیٰ کی رضا سے ہے۔ کس سے ہے جی؟
رب تعالیٰ کی سارے بولے ذرا کس سے ہے رب تعالیٰ کی رمضان کے اندر جو لفظ راہ ہے یہ رب تعالیٰ کی رضا سے ہے. اس کے بعد آتا ہے میم, یہ میم رب تعالیٰ کی محبت سے ہے. اس کے بعد آتا ہے ضاد, یہ ضاد رب تعالیٰ کی ضمانت سے ہے. اس کے بعد آتا ہے الف, یہ الف رب تعالیٰ کی الفت سے ہے. اور اس کے بعد آتا ہے نون, یہ رب تعالیٰ کے نور سے ہے. یعنی جس نے رمضان المبارک کا یہ پیارا مہینہ پا لیا اس کو رب کی رضا بھی حاصل ہو گئی, اس کو رب تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہو گئی, اس کو رب تعالیٰ کی ضمانت بھی حاصل ہو گئی, اس کو رب تعالیٰ کی الفت بھی حاصل ہو گئی, اور اس کو رب تعالیٰ کا نور بھی حاصل ہو گیا. تو پتہ چلا کہ اس ماہ مبارک کے اندر رب تعالیٰ کی رضا بھی ہے, رب تعالیٰ کی محبت بھی ہے, رب تعالیٰ کی ضمانت بھی ہے, اور رب تعالیٰ کی الفت بھی ہے, اور رب تعالیٰ کا نور بھی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے, اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت یوں ہے جیسے سینے کے اندر دل کی اہمیت اور فضیلت, جیسے سینے کے اندر دل کی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے, یوں رمضان المبارک کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ ہے. اس کے بعد آگے چلیے, پھر اس ماہ مبارک کو مہینوں کا سردار بھی کہا گیا. اس ماہ مبارک کو مہینوں کا سردار بھی کہا گیا. کیسے؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے سردار ہیں, آقا حضور علیہ السلام اہل عرب والوں کے سردار ہیں, اور اس کے بعد فارس والوں کے سردار حضرت سلیمان فارسی ہیں, اور اس کے بعد روم والوں کے سردار حضرت سہیل علیہ السلام ہیں, اور اس کے بعد تمام شہروں کا سردار مکہ المکرمہ ہے, تمام وادیوں میں سے عظیم وادی بیت المقدس ہے, اور اس کے بعد تمام دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کا دن ہے, اور اس کے بعد تمام راتوں کی سردار وہ رات ہے جو رات اس مہینے کے اندر آئے گی, جس کو 27ویں کی رات کہا جاتا ہے, جس کو شب قدر کی رات کہا جاتا ہے, وہ رات تمام راتوں کی سردار رات ہے. اس کے بعد آگے چلیے, آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے جو ہے وہ یہ انگوٹھی جو ہوتی ہے, جو انگوٹھی پہنی جاتی ہے, یہ انگوٹھی وہ انگوٹھیوں کی تمام انگوٹھیوں کی سردار ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے, وہ تمام انگوٹھیوں کی سردار ہے. اور اس کے بعد تمام سواریوں کی سردار وہ سواری ہے جس سواری پر تیرے اور میرے کریم آقا یثرب کو مدینہ بنانے والے, حلیمہ کی کتھوں کی ٹھلی کو عسکر مدینہ بنانے والے حضور کو شفیع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پر سوار ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں, وہ سواری تمام سواریوں کی سردار سواری ہے. اور اونٹنیوں میں سے تمام اونٹنیوں کی سردار وہ اونٹنی ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے, وہ تمام اونٹنیوں کی سردار ہے. اور مچھلیوں کی سربراہ وہ مچھلی ہے جس مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام رہے ہیں. اور سن لیجیے کہ تمام امتوں کی سردار امت محمدیہ ہے, اور تمام انبیاء کے سردار امام الانبیاء ہے, اور تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے. تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے. یعنی یہ رمضان المبارک کی اہمیت ہے. اب میں تھوڑی سی آپ کو روزے کی اہمیت کے متعلق بتاتا چلوں. حضرت عبد المالک بن ہارون آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا آپ سے سنا. کون ہے علی؟ علی خالی علی علی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, خالی صرف نعرے لگائی جائیں. علی کی سیرت پر عمل کر کے دیکھو, علی کی تعلیمات کو پڑھو کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا. حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں,
کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما، اپنی حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما۔ حضرت مولانا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر سلام عرض کیا، میں نے جا کر سلام عرض کیا۔ میرے سلام عرض کرنے کے بعد آقا حضور علیہ السلام نے جواب دیا اور اس کے بعد کہا اے علی جبریل آئے ہیں یہ بھی تم کو سلام کہتے ہیں، جبریل امین آئے ہیں یہ بھی تم کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت مولانا مرتضیٰ مشکل کشا حاضر روا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے مجھے کہا جبریل بھی تمہیں سلام کہتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام کو بھی سلام کا جواب دیا، آقا حضور علیہ السلام کو سلام کا جواب دیا۔ سرکار نے فرمایا اے علی میرے قریب ہو جاؤ۔ آپ فرماتے جب میں حضور کے قریب ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی یہ جبریل کہتے ہیں کہ تم 3 روزے رکھو، تم 3 روزے رکھو۔ یہ جبریل کہہ رہے ہیں تم 3 روزے رکھو، پھر ان روزوں کا مقام کیا ہوگا، ان روزوں کی فضیلت کیا ہوگی، ان روزوں کا مرتبہ کیا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا اے علی اگر تم 1 روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 10 سال عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے سال عبادت کرنے کا؟ 10 سال، صرف 1 روزہ رکھنا 10 سال کی عبادت کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ صاحب فرما رہا ہے۔ اور فرمایا اے علی اگر تم دوسرا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 30 سال عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اے علی اگر تم تیسرا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 1 لاکھ سال عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ 1 لاکھ سال عبادت کرنے کا اجر و ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت جبریل امین حضرت مولانا مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صرف عمل میرے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ سرکار نے فرمایا اے علی یہ عمل تیرے لیے بھی ہے اور تیرے بعد جو بھی یہ عمل کرتا رہے گا اس کو بھی اسی طرح اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی آج ہم بھی یہ روزے رکھتے رہیں گے تو ہمیں بھی 10 سال 1 روزے پر 10 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا روزہ رکھنے پر 30 سال عبادت کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، اور اس کے بعد تیسرا روزہ رکھنے پر 1 لاکھ سال عبادت کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ روزے ہیں کون سے؟ یہ ہر مہینے کے اندر 3 روزے ہیں۔ آپ کہیں گے جی رمضان شریف کے بڑی مشکل سے روزے رکھنے آپ ہر مہینے میں کہہ رہے ہیں، یہ کیسے رکھیں گے؟ تو بندہ کوشش کرتا رہے تو بندہ رکھ بھی لیتا ہے، بندہ محنت کرتا رہے، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی بندگی میں گزارے تو اپنی زندگی گزارے تو یہ روزے رکھ سکتا ہے۔ تو یہ وہ 3 روزے ہیں کہ جن کا اتنا اجر و ثواب ہے جو باقی مہینوں کے اندر ہے۔ تو اندازہ لگائے جو رمضان المبارک کے روزے ہیں ان کی اہمیت کیا ہوگی، ان کی فضیلت کیا ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سن لو، لوگوں سن لو، تم سارا سال روزے رکھو لیکن رمضان کے 1 روزے کی اہمیت کو بھی نہیں پہنچ سکو۔ رمضان المبارک کے 1 روزے کی اہمیت کو بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ اور یہ جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ان کو ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے، یعنی ابیض اس کا معنی ہوتا ہے سفید، اور ایام کہتے ہیں دنوں کو کہتے ہیں، اور اس کو ایام بیض کو کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تخلیق آپ کی ہوئی،
تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسم مبارک ہے نا وہ تپش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے سیاہ ہو گیا، تپش اور گرمی کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ اب میں آپ کو گورا ہونے کا بھی ایک عمل بتانے لگا ہوں۔ آج کریمیں بھی تو استعمال کرتے ہیں بندہ چٹا ہونے کے لیے، لیکن میں آپ کو ایک اور عمل بتانے لگا ہوں جس سے بندہ سفید ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسم ہے وہ سیاہ ہو گیا نا تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے اے آدم ایک روزہ رکھو، ایک روزہ رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، آپ کا ایک حصہ سفید ہو گیا۔ فرمایا اے آدم دوسرا روزہ رکھو، حضرت آدم علیہ السلام نے دوسرا روزہ رکھا، آپ کا آدھا حصہ سفید ہو گیا۔ اے آدم تیسرا روزہ رکھو، جب حضرت آدم علیہ السلام نے تیسرا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سارے جسم کو سفید کر دیا، سارے جسم کو خوبصورت کر دیا۔ پتہ چلا کہ جو چہرے کی نورانیت ہے یہ فقط آج دنیا کے آلوں سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں روزے رکھنے سے بھی آتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں روزے رکھنے سے بھی آتی ہے۔ اور آخر پر میں سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الطاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا۔ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الطاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کی زندگی آج کی عورتوں کے لیے بڑا بہترین نمونہ ہے، بڑا بے مثال نمونہ ہے۔ آج ہماری خواتین کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ کون ہے حضرت فاطمہ الطاہرہ سلام اللہ علیہا؟ ایک مرتبہ جنت سے جوڑے آئے، جنت سے جوڑے آئے۔ کن کے جوڑے آئے؟ جن کا نام حسن ہے، جن کا نام حسین ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت سے جوڑے آئے۔ سرکار نے فرمایا اے فاطمہ جاؤ فلاں مقام پر جاؤ، وہاں پر جوڑے آئے ہیں، تمہارے شہزادوں کے کپڑے آئے ہیں، جاؤ کپڑے لے کر آؤ۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پردے کا عالم دیکھیے۔ جب آپ جانتی ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک ظاہری طور پر ایک شخص نظر آیا تو آپ دوڑتی ہوئی واپس آ گئی، آ کر کہا ابا جان وہاں پر تو کوئی آدمی کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، آج تک فاطمہ کی نگاہ کبھی کسی غیر محرم کے جسم پر نہیں پڑی۔ تو سرکار نے فرمایا ہے فاطمہ وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے جو تیرے بیٹوں کے لیے جوڑے لے کر آیا ہے۔ یہ ہے پردے کا عالم، حضرت فاطمہ الطاہرہ سلام اللہ علیہا کے پردے کا عالم دیکھیے۔ فرمایا یہ فاطمہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، عام شخص نہیں ہے، یہ فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے جو تیرے بچوں کے لیے جنت سے جوڑے لے کر آئے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر حضرت مولا مرتضیٰ کو وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، میرا جنازہ رات کی تاریکی کے اندر اٹھانا، تاکہ جب میں دنیا سے جاؤں بھی تو کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے کے اوپر بھی نہ پڑے، کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے کے اوپر بھی نہ پڑے۔ یہ تھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ کا بھی ذکر خیر ہو گیا۔ اور اس کے بعد ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلے جمعۃ المبارک کی نسبت آج زیادہ لوگ تشریف لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔